بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم کتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو۔ اگر نماز پڑھنے سے تو ہم برے کاموں سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی محبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث کم۔ کھانا کم، سونا کم، بولنا اللہ کے لیے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ دعا، مال ایسے ہیں جن کا سبب بھی تولا نہیں جا سکتا۔ معاف کرنا، انصاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ ناظرین، چند غذائیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ طاقت دیں گی: دیسی گھی، بکرے کا گوشت، چنے کی دال، کھجور، انار، انڈا، انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ اگر آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لیا کریں اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا آنے لگے تو نہار منہ سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی معدے کو طاقت دیتا ہے۔ نظر کی خرابی اور کمزوری کے لیے نسخہ: بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، مصری 50 گرام اور سفید مرچ 5 گرام۔ تمام چیزوں کو باریک پیسٹ کر کے ایک چائے والا چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ ناظرین، دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت مل جاتی ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھانا دیکھو تو جان لو کہ یہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ طوطے کی آواز سننے سے قوت سماعت بڑھتی ہے۔ درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہنے سے چہرے کی جلد کم پڑی نہیں ہوگی۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بد ہضمی سے ہونے والے سر درد اور گیس کے لیے نہار منہ 1 سبز الائچی چبا کر کھا لیں۔ الائچی معدے کو مضبوط ترین بناتی ہے۔ زیادہ تر بلائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ ناک کے اندر بال نکل آئیں تو جان لیں کہ دانتوں کو کیڑا لگنے والا ہے۔ لال رنگ کا پخانہ آئے تو بواسیر کی علامت ہے۔ ہر پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے رزق و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔
چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں ہیں تو مولی والا پانی لگاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ اگر مسوڑوں سوج گئے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلی کرو، مسوڑے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، شکرقندی کو بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مالش کر لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ 2 چیزیں کھا لیا کریں، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 1 دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو، دوسرا کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لیا کرو۔ اگر آپ سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کی شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ، طاقت چاہتے ہو تو امرود ہمیشہ گلا ہوا کھاؤ۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ تیز ٹھنڈا پانی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ سامعین، اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن میں 1 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی، مان والی موت نصیب فرما۔ غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشان اٹھتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری نیکی بھی گرے گی۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتیں اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی جیت نہیں پاتا۔ رضاکار اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ناظرین، بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال چھاتیوں کے ورم کی وجہ بنتا ہے۔ جسم میں گرمی ہے تو املی کا شربت پی لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف پیدل چلنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ ناظرین، گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کرو، ہونٹ لال کرنے ہوں تو اسٹرابیری کھایا کرو، پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چقندر کھایا کرو، سن بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو، نیند نہ آئے تو لہسن کو کھایا کرو۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے، جو کہ روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ کیلا مہاوری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو وہ ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں، شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کان سے
درد چلی جائے گی۔ برطانوی ادارے کی تحقیق کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔